السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا ہمیں فخر عظیم عنایت فرمایا، اور ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عنایت فرمایا، اور اس پرآش و پرفتن دور میں اس کے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو مالا مال کیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تادر سلامت رکھے، آمین۔ الحمدللہ آج ہم 13ویں نشست پر حاضر ہیں۔ گزشتہ سے پیشتہ روزے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں رکھی ہے اس میں سے ایک حکمت ہے نفس کا تزکیہ کرنا، یعنی ہمارے نفس کو پاک و صاف کرنا۔ نفس کو پاک و صاف کرنے کے لیے ہم کو نفس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ نفس کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے ایک اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، دوسرا نفس کے تمام بری خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا۔ یہ دو ہتھیار اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ان دو ہتھیار سے ہم اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں، ہم اپنے نفس کو مغلوب کر سکتے ہیں، نفس کو ہم پر غالب ہونے سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اس وقت ممکن ہے جب ایک صاحب نسبت سے ایک کامل مربی شیخ کی پیر کی نسبت جب حاصل ہو جاتی ہے تبھی ہم اس نفس کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں، ورنہ ہرگز اس نفس کو ہم اپنے تابع میں لانا ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جو اعلیٰ مقام عطا فرمایا گیا وہ بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے انہیں اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کا اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ تمام اولیاء کرام کو بھی جو مقام نصیب ہوا ہے وہ بھی اسی نسبت کی بنیاد پر ہے۔ جیسے کہ گزشتہ میں نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم بھی فرماتے ہیں کہ میں مولویت کے مقام پر بھی اسی وقت پہنچا ہوں جب میں حضرت شمس تبریزی کی غلامی اختیار کیا۔ مجھے معلوم یہ ہوا ہم اپنے نفس کی مخالفت کرنے کے لیے صرف نفس کی برائیوں کو چھوڑ لینے سے یہ پھر اللہ کی خشیت یوں ہی نہیں پیدا ہو جاتی، بلکہ ایک صاحب نسبت کی صحبت میں رہ کر ان کے فیوزات و برکات کو حاصل کرنے کے بعد ہی اللہ کی حقیقی خشیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور نفس کے تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ کیونکہ نفس جو نفس امارہ ہے، جس کی پہلی قسم ہے، جو پہلا درجہ ہے، جو کہ ہمارے اندر ہر ایک کے پاس طبعی فطری طور پر جو پہلی کیفیت نفس کی ابھر کر آتی ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ یہ نفس ہے جو جھوٹ کو، غیبت کو، بدنظری کو، مشتبہ غذا کو، غصے کو، حرص کو، بخل کو، شہوت کو، دشمنی کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ جب ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک صحیح احساس پیدا ہونے لگتا ہے، صحیح شعور پیدا ہونے لگتا ہے، تو یہی نفس امارہ نفس ملہمہ میں بدل جاتا ہے، نفس لوامہ نفس ملہمہ میں بدل جاتا ہے، جس کی وضاحت خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ شمس کی آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے پھر اس کے دل میں ڈال دیا
دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو. ہر دو باتوں کا ذکر ہے, دو باتوں کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا فجورہا و تقواہا فرمایا, یعنی نفس جب تک امارہ کے مقام پر رہے, یعنی ہمیشہ برائیوں کی طرف ترغیب دلاتا رہے, ہمیشہ گناہوں کی طرف ترغیب دلاتا رہے, تو اس میں خیر کا احساس تک پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ ہم تو نماز ادا کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, تراویح بھی ادا کر رہے ہیں, تلاوت قرآن میں بھی مصروف ہے, صدقات و خیرات میں بھی مصروف ہے, ذکر و اذکار میں بھی مصروف ہے, عبادات بھی ہے اور نوافل بھی ادا کر رہے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی ہم ہمتن گوش مصروف ہیں. لیکن یاد رکھو, خیر کا احساس جو پیدا ہوتا ہے وہ نفس امارہ کی برائیوں کو ختم کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. کیونکہ نفس امارہ میں مبتلا شخص کبھی بھی خیر کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا نہیں کر سکتا, کیونکہ شر ہر پہلو سے اس کے اندر غالب رہتا ہے. آدمی کبھی سوچتا بھی نہیں کہ میرے رب کی رحمت مجھے بخشش کے لیے پکار رہی ہے, اللہ کی رحمت میرے طرف آ رہی ہے, لیکن میں رحمت کی طرف, رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دامن کو پسارنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس کا مستحق بننے کے لیے نیکی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ سب کچھ فراموش کیے رکھتا ہے, سب کچھ فراموش کیے رکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نفس امارہ کی برائیوں میں یہ ملوث ہے. اگر کوئی خوش نصیب خواہشات نفس کی شرارت سے بچنے لگے, خواہشات نفس کی جتنی کیا کہتے ہیں شرارتیں ہیں, اس سے اگر کوئی بچنے لگے تو یہ نفس کی قوت تمیز کے باعث ہوتا ہے. اس کے اندر ایک قوت تمیز پیدا ہوتی ہے, اچھی بری کی پہچان, اس اچھے اور برے کی پہچان اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ سچ نہیں ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے یہ غیبت ہے, یہ غیبت نہیں ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مشتبہ غذا ہے, یہ مشتبہ غذا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے یہ غصہ ہے. اسے جب معلوم ہو جاتا ہے میں ہرس کر رہا ہوں, میرے اندر ہرس پیدا ہوا ہے, جب اسے معلوم ہو جاتا ہے یہ بخل ہے, میں بخالت کو, کنجوسی کو اختیار کر رہا ہوں, میرے اندر شہوت ہے, میں دشمنی کو اختیار کر رہا ہوں, جب اسے اس چیز کی تمیز ہو جاتی ہے, جب اسے اس چیز کی تمیز ہو جاتی ہے تو اسے نفس ملہمہ سے موسوم کیا گیا. کیونکہ قرآن مجید میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کیونکہ اس کے اندر خیر اور شر میں امتیاز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. خیر کیا ہے, شر کیا ہے, اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر وہ نفس امارہ سے نکل کر نفس ملہمہ وہ مقام ہے جہاں اسے خیر اور شر کی امتیاز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. نفس ملہمہ نہ صرف صلاحیت امتیاز رکھتا ہے بلکہ اسی عمل امتیاز کے نتیجے میں خیر کی ضرورت کا احساس بھی دلاتا ہے. خیر کی ضرورت کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں شر کو یکسر ختم کر دوں اور خیر کو اختیار کروں, بھلائی کو اختیار کروں, سچائی کو اختیار کروں, ہر ایک کی امانت کو پوری پاسداری کے ساتھ لوٹاؤں, اور میں اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھوں اور ہمیشہ حلال غذا, حلال روزی روٹی اختیار کروں. ہمیشہ میں اپنے ذہن میں ایک سادگی کو, امن کو اختیار کرتا رہوں, اور جتنا مجھے ضرورت ہے میں اتنا ہی حاصل کروں. قناعت پسندی اور کیا کہتے ہیں فراخ دلی کے ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرتا رہوں, ان کے لیے خدمت کرتا رہوں, اور بیجا غیر ضروری خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر جو اللہ کو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, بس وہی طریقہ کار کو اختیار کرتا رہوں, اور کسی کے ساتھ اپنے نفس کے خاطر نہ لڑوں, نہ جھگڑا کروں, نہ مخالفت کروں, نہ بحث کروں, نہ تکرار کروں, نہ غصے میں برہم ہو جاؤں, نہ اس سے دشمنی کروں اپنے نفس کی خاطر. یہ تمام تر برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اس کے اندر ایسی امتیاز, ایک کیا کہتے ہیں اچھے برے کی امتیاز, خیر اور شر کی پہچان اس کے اندر جب ہونے لگتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ہمیشہ خیر کی ضرورت کا احساس اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. نفس کا ایک اور مقام بتایا گیا, نفس لوامہ. یہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کے مقام پر جب بندہ پہنچ جاتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ,
لا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہرگز نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، ملامت کرنے والی نفس کی۔ نفس کا یہ وہ مقام ہے کہ جب انسان برائی کا ارادہ کرے، برے کام کی طرف راغب ہو جائے، برے راستے پر قدم اٹھانے لگے، یا پھر ناجائز بات کہنے لگے، یا جو ناپسندیدہ ہے وہ عمل اختیار کرنے لگے، یا کسی پر ظلم اور زیادتی کا خیال اپنے دل میں لانے لگے، تو نفس اسے ملامت کرتا ہے، نفس اسے ٹوکتا ہے۔ نفس لوامہ کی ملامت اس قدر زبردست اور مضبوط ہوتی ہے، گویا یہ آدمی کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور زبان پر تالے لگا دیتا ہے اور اپنے پاؤں پر زنجیریں لگا دیتا ہے، پاؤں کو روک لیتا ہے، اور آدمی کو اس برائی کا، اس شر کا ارادہ ترک کرنا ہی پڑتا، اسے ترک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور جب نفس لوامہ کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے تو دل میں شر سے نفرت اور خیر سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شر سے نفرت اور خیر سے محبت یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ نفس اندر سے ملامت کرے، لیکن نفس کیسے ملامت کرے گی؟ جی ہم پہلے نفس امارہ میں ہی ملوث ہیں۔ جیسے نفس اندر سے خواہش کیا کہ چلو جھوٹ بولو، ہم جھوٹ بول دیے، جھوٹ سے کام کرو، جھوٹ سے کام لیے، غصہ آ گیا، غصے سے آپے سے باہر ہو گئے، یا موقع ملا، موقع پاتے ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگے، یا پھر بد نظری میں ملوث ہو گئے، پھر روزی روٹی میں، کاروبار میں، ملازمت میں مشتبہ اختیار کر لیے، حلال و حرام میں اشتباہ، شبہ کی چیزوں سے پرہیزی نہیں رہی، بلکہ اور بھی حرص پیدا ہونے لگا، اور ایک طرف بخیلی کا یہ عالم ہے کہ ہرگز ہم اپنا دل کھول کر کسی کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور ہمیشہ ہوس کے شکار ہے، نفسانی خواہشات میں ملوث ہے، تب اس کے اندر خیر کا احساس کہاں سے پیدا ہوگا؟ ایک ایک کر کے جب ان برائیوں کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم عزم کر لیں گے، دلی طور پر پختہ ارادہ کر لیں گے کہ میں آئندہ سے یہ حرکت نہیں کروں گا، کیونکہ روزہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک پرہیزگاری کو سکھاتا ہے، پرہیزگاری کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم کھانے پینے سے، عمل زوجیت سے جب اپنے آپ کو روکتے ہیں، یہ روکنے کا جو جذبہ ہے، یہ روکنے کی جو طاقت ہے، یہ روکنے کی جو قوت ہے، یہ روکنے کی جو صلاحیت ہے، یہ صلاحیت کیا ہے؟ ہم اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کی ایک صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تبھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جو دوزخ کی آگ سے، اس ڈھال سے دوزخ کی آگ کو روک سکتے ہیں۔ تو یہ روکنے کی طاقت و قوت ہمارے اندر پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ یہ تقوی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ نفس امارہ کے ساری برائیوں سے بچنا، غیبت سے، جھوٹ سے، بدنظری سے، مشتبہ غذا سے، غصے سے، حرص سے، بخل سے، شہوت سے، دشمنی سے، تمام چیزوں سے جب ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو لوامہ جو ملامت کرتی ہے نفس، پھر بعد میں ملامت کرنے والے نفس کے اندر بھی کچھ برائیاں ہیں، حسد ہے، کبر ہے، غرور ہے، دنیا کی محبت ہے، کینہ ہے اور دولت کی محبت ہے۔ نفس لوامہ کے اندر بھی یہ برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بھی نفس لوامہ کو پاک و صاف کرنا ہے۔ پھر نفس ملہمہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر کیا کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس کے اندر نیکی اور بدی دونوں باتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی کو اور اس کی پارسائی کو، دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو جب نفس ملہمات پر جب بندہ فائز ہو جاتا ہے، نفس امارہ سے نکل جاتا ہے، لوامہ سے نکل جاتا ہے، ملہمہ پہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ریا پیدا ہوتی ہے، نام، نمود، شہرت، ریاکاری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی بچنا ہے، ان تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ تمام گناہوں سے بچنے کی جب تمیز اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ خیر اور شر کو پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے،
تو الحمدللہ اس کا نفس بعد میں جا کر کے مطمئنہ بنتا ہے. مطمئنہ نفس کے اندر کوئی بیماری نہیں. نفس امارہ میں بیماریاں ہیں، نفس لوامے میں برائیاں ہیں، نفس ملہمہ میں برائیاں ہیں، لیکن نفس مطمئنہ میں کوئی برائی نہیں. بزرگوں، یہ تمام علم کے ذریعے سے یا پھر اپنے کیا کہتے ہیں ذاتی محنت اور کوشش کے ذریعے سے ہم اس نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے تا وقت کہ نسبت حاصل نہ کریں. اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے شیوخ، اپنے مربی، کامل پیر جن کی نسبت صحبت اختیار کر کے ہی انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اہل بیت اطہار کو تو اللہ نے پہلے ہی پاک و صاف کر کے پیدا کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے نفس کا جو تزکیہ کیا ہے وہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کے صدقے میں انہوں نے اپنے نفوس کا تزکیہ کیا ہے. نسبت مصطفیٰ نے ان کے قلوب، ان کے نفوس کو مزکہ کر دیا ہے. اسی طرح ہم غلامان مصطفیٰ کے قلوب کو بھی، اگر نفوس کو بھی اگر ہم مزکہ کرنا چاہتے ہیں تو اولیاء کرام کی نسبت ضروری ہے. بغیر نسبت کے ہم اپنے نفوس کا مزکہ ہرگز نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اب نفس مطمئنہ کے متعلق کچھ تفصیلات باقی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ روزے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اس میں سے ایک حکمت ہے نفس کا تزکیہ کرنا. اس کے متعلق پچھلے کچھ دنوں سے ہماری تمام نشستوں میں اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نفس مطمئنہ کے متعلق کچھ اور بھی تفصیلات باقی ہیں، اس کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.